ہندوستان کے افق پر علمی اور فکری میدان میں سرگرم عمل ہماری سب کے بہت معتبر عالم دین جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم، اس ضلع کے جمعیت علماء کے سبھی ذمہ داران، کارکنان اور اس ادارے کے اساتذہ، طلباء اور آج کے اس اہم ترین پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے سبھی نوجوان بہن اور بھائی، طلباء کے سرپرستان اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے والے سبھی شرکاء، میں بنیادی طور پر خطاب وغیرہ کا آدمی نہیں ہوں کیونکہ مجھے اتنا بولنا نہیں آتا، اور اس موضوع پر تفصیل سے انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کریں ایک مذاکراتی نشست کے طور پر، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک مائک مجمع کے پاس ہو تاکہ ہم کچھ پوچھیں، کچھ آپ پوچھیں، کچھ آپ بتائیں، کچھ ہم بتائیں، اور اس طریقے سے موضوع سے مناسبت پیدا ہو، کنیکٹیویٹی بنے، کچھ باتیں کام کی ہو جائیں، پھر انشاءاللہ بزرگوں کے خطابات اور دعاؤں کے ساتھ مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہمارے برادر گرامی حافظ فرقان سید فرقان حسین الدین صاحب نے بتایا کہ آج کی اس نشست میں بڑی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں، کالجز کی طالبات شامل ہیں۔ یہاں جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس میں کسی بھی مدرسے یا مسجد سے منسلک علماء، ائمہ اور مدرسین کتنے ہیں؟ وہ ذرا سا ہاتھ اپنے بدن کر دیں۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی قیادت امت کی موجود ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے کون کون یہاں موجود ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مختلف اسکول یا کالجز میں کسی بھی طریقے سے خدمت انجام دینے والے جو لوگ موجود ہیں وہ ذرا سا ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس مدرسے کے طلباء کون کون ہیں؟ اب مجمع کے نفسیات کا اندازہ ہو گیا بولنے والے کو کہ کس کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور سب سے کچھ نہ کچھ ضروری بات عرض کر کے جانا ہے۔ آپ کے اس بینر پر جو موضوع ہے کہ فکری ارتداد یا ارتداد کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اصل میں ہمارے ملک میں جب سے یہ موضوع اٹھا ہے تو اس میں گفتگو کرنے والوں نے اتنی زیادہ سختی برتی ہے اور اعداد و شمار کا اتنا بڑا بلندہ پیش کر دیا ہے کہ پورے سماج کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ملت اسلامیہ ہندیہ کا سب سے بڑا مسئلہ ارتداد ہے، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ارتداد ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنا ذہن بالکل کنفرم کر لیں، کلیئر کر لیں کہ ارتداد سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ جیسے دوسرے سارے مسائل سے نمٹنے کا حل قرآن کریم میں ہے، امت محمدیہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی ہوئی میراث میں ہے، علمی اور فکری میراث میں ہے،
ویسے ہی ارتداد نامی اس مسئلے کا حل بھی قرآن و سنت میں موجود ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس لیے ہرگز گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات جو ذہن صاف کر کے آپ ہماری 2-4 معروضات سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت محمدیہ گزشتہ 100 سال سے جس مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو یا سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد پوری دنیا میں ہو، ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی بیماری اور مسئلے کا جو حل تلاش کرنے جاتے ہیں اس میں سازش کا پہلو ضرور تلاش کر لیتے ہیں. ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے خلاف بیٹھ کر سازش اور پلاننگ کر رہا ہے، جب یہ ہو پا رہا ہے. تو بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، یہ جو بیماری ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے. سازش جب کی جاتی ہے جب کسی مسئلے کو کریٹ کیا جائے، کسی مسئلے کو بنایا جائے، کوئی ایشو نئے سرے سے لایا جائے. یہاں یہ مسئلہ ہمارے اس ملک کے نفسیات میں پچھلے کئی 100 سال سے ہے. وہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جس پر گفتگو کسی اور دن اور کسی اور جگہ کے لیے چھوڑ دیں. بنیادی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارتداد یعنی اپاسٹوسی یہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں. سماج میں آپ نگاہ دوڑائیں تو اس میں سے پہلی جو وجہ ہے وہ کہیں موجود ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں ہے کہ لوگ ڈارون کا نظریہ پڑھیں گے یا لوگ ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے، پھر علمی یعنی انٹلیکچوئل ارتداد کے شکار ہو جائیں گے. وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں تو جو صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم یعنی ایجوکیشن صرف اور صرف روزگار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، تو یہاں اس طریقے کے انٹلیکچوئل شپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں اس طریقے کی حکمت اور وزڈم کی بات ہی نہیں کرنی ہے. تو علمی ارتداد شاذ کہیں کہیں ایک آدھ کوئی 2-4 نام آپ کو مل جائیں گے پورے ملک میں تلاش کر کے. میں کسی کا نام لے کر اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پر آ جائیے فکری ارتداد. ذہن کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور فکر کی طرف، کسی اور سماج کی طرف یا کسی اور مذہب یا سماج کے کسی ظاہری نظر آنے والے خوبی کی طرف منتقل ہو جائے اور اس سے متاثر ہو جائے، یہ فکری ارتداد ہے. اور فکری ارتداد بنیادی طور پر جو پیدا ہوتا ہے وہ اس طبقے کے اندر پیدا ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. فکری ارتداد کن میں پیدا ہوتا ہے؟ جی اگر آپ بات نہیں کریں گے تو میں معذرت کر کے بیٹھ جاؤں گا. کن کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے طبقے میں پیدا ہوتا ہے. اور تہذیبی ارتداد یعنی کلچرل اپاسٹوسی جس کو کہتے ہیں وہ بہت مناسب یا ان پڑھ طبقے کے اندر پیدا ہوتا ہے. بہت تھوڑا موڑا جو لوگ پڑھے ہوں پرائمری لیول پر، جونیئر لیول پر، سیکنڈری لیول پر، وہ فکری ارتداد کے لیے ہائر ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. اور تہذیبی ارتداد کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہاں ذہنی کمزوری جو ہے وہ خود اس ارتداد کے راستے پر لے جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ تکثیریت پسند ملک ہے. یہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، الگ الگ ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، الگ الگ سماج کے لوگ ہیں، الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں. پورے سماج کے اندر اس طریقے کی ایک مینٹلٹی بنانے کی کوشش چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے
کہ اگر مسلمان دیوالی میں دیا جلانے تو کیا دقت ہے، اگر ہولی میں رنگ کھیلنے تو کیا پریشانی ہے، اگر برادران وطن کے مذہبی تہواروں کا حصہ بن جائے تو اس میں دقت کیا ہے؟ وہ بھی تو آتے ہیں ٹوپی پہن کر افطار کرنے کے لیے، وہ بھی تو عید کی سوئی اور شیر کھا کر جاتے ہیں۔ یہ جو ایک ذہنیت ہے جو دراصل یہ بنانے کی کوشش اس لیے کی گئی ہے کہ ایک ایسا چبھتا ہوا سوال ہے جس کا جواب عوام الناس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ایک کمپنی میں 20 ملازم ہیں، اس میں 8 مسلمان ہیں، 12 نان مسلم ہیں۔ 12 نان مسلم جو ہیں عید کے موقع پر وشیش دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور مسلمان بھائیوں کو ان کے عید کی مبارکباد دیتے ہیں، پارٹیاں بھی دیتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ جب ان کی دیوالی یا ہولی آئے گی تو یہ مسلمان بھی اس کو وش کریں، یہ بھی ان کو مٹھائی دیں، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اور جب یہ ایکسپیکٹیشن پورا نہیں ہوتا ہے تو نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس نفرت کا نتیجہ اس امپلائی کے ساتھ، اس مسلم امپلائی کے ساتھ کس شکل میں سامنے آتا ہے؟ کبھی اس کو جاب سے باہر کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کا لیول نیچے کر دیا جاتا ہے۔ پورے مسلم امت کو لگتا ہے کہ ایک مسلمان کو اس لیے جاب سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس مسلمان نے برادران وطن کے کسی ایک تہوار میں شرکت کرنے سے منع کر دیا۔ تو ذہنی طور پر پوری مسلم امت کمزور ہو جاتی ہے کہ یار ہم اتنے کمزور ہیں کہ صرف ایک مسئلے کی وجہ سے ہمارے ایک آدمی کو جاب سے باہر کر دیا جا رہا ہے۔ یہ تہذیبی ارتداد ہے جو پورے سماج کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سیکولر ذہنیت جو ہم نے خود ساختہ خول تیار کیا ہوا ہے۔ جب آپ سیکولرزم کے بارے میں کسی ریسرچ اسکالر کا پیپر پڑھیں گے تو اس میں کہیں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ سیکولرزم کا مطلب الگ الگ مذہب کے الگ الگ نظریے کے ماننے والوں کا ایک دوسرے کے نظریے کو اختیار کر لینا، یہ کہیں بھی نہیں۔ سیکولرزم کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے مسلم ہونے پر جتنا فخر ہے، رام پال اور رام گوپال کو اپنے ہندو ہونے پر، اور اسی طریقے سے تھامس کو اپنے عیسائی ہونے پر، اور اسی طریقے سے کسی اور کو اپنے یہودی ہونے پر اتنا ہی فخر ہونا چاہیے، اور چاروں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں گے۔ مذہب کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی شعائر کو گالی نہیں دیں گے، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتا کی توہین نہیں کریں گے، اور وہ بحیثیت ہندو ہونے کے مسلمانوں کے کسی مذہبی شناخت اور شعائر پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہے سیکولرزم کا خلاصہ۔ جب ہم سیکولرزم کے اس نظریے کو جو اصل اور بنیاد ہے، جو ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن بنانے والے فاؤنڈرز کے ذہن میں یہ بات تھی، آپ میں سے جو لوگ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، جو ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، وہ جب کانسٹیٹیوشن کے پریامبل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہ بات پتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر دونوں لندن سے پڑھ کر آئے تھے، ایک ہی جگہ کے پڑھے ہوئے تھے، ایک جیسی ذہنیت لے کر آئے تھے، اور وہ سوشلزم کا تصور تھا۔ اس میں کہیں کہیں یہ بات نہیں تھی کہ کسی مذہب کو سماج کے اندر فوقیت دی جائے گی اور کسی کو نیچے کر دیا جائے گا۔ سوشلزم کا تصور یہی ہوتا ہے، سماجواد کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ پونجیواد کا مقابلہ کریں گے اور ہم سب کو برابری کا حق دیں گے، بس۔ اسلام سے اس لیے تھوڑا قریب اس نظریے کو مانا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ ہم نے آپس میں سیکولرزم کا وہ خول اپنے اوپر چڑھایا کہ جس خول سے نکلتے ہی ہم آپس میں نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے کے برتاؤ کے۔ اس کو تہذیبی ارتداد سے آپ کنیکٹ کر کے دیکھیے۔ صابر بھائی ماشاءاللہ ایک بڑے خاندان کے ہیں، دینی اور علمی خاندان ہے۔ فرقان بھائی ایک بڑے علمی دینی خاندان کے ہیں۔
ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے پورے دن ڈی جے پر گانے بجتے رہے، ان کے سامنے کوئی بھی آ کر ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، گالیاں دے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک عام مسلمان جو کسی گاؤں کھیڑے میں رہتا ہے، جو دیہاڑی مزدوری کرتا ہے، 200 250 300 روپے کما کر وہ اپنے گھر کے نظام کو چلا رہا ہے، اس مسلمان کے گھر کے سامنے روز ڈی جے پر گانے چلائے جائیں گے، بلڈوزر کی دھمکیاں دی جائیں گی، اور جب بار بار اس کو یہ کہا جائے گا کہ اگر تمہیں ہندوستان میں رہنا ہے تو خدا 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 باتیں کہنی ہوں گی، وہ مسلمان کیوں نہیں متاثر ہوگا؟ مجھے بتائیے، اور کیوں نہیں اس کے ذہن میں نرمی پیدا ہوگی، لچک پیدا ہوگی اس سامنے والے کلچر کے تعلق سے؟ اس کے ساتھ ساتھ جبکہ سامنے والے کلچر کے ماننے والے نوازش بھی کریں، مٹھائی بھی بھیجیں، آٹا بھی بھیج دیں، ضرورت کا سامان بھی بھیج دیں، تو وہ سوچے گا کہ یار اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے ہی، اللہ تو معافی کر دیں گے۔ فی الحال ایسا کوئی راستہ اپنا لیا جائے کہ جس سے بات بنی رہے۔ یہ تہذیبی ارتداد ہے جس کا شکار صرف بہنیں نہیں ہیں، صرف لڑکیاں نہیں ہیں، سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ بس کوئی ظاہر کرتا ہے، کوئی ظاہر نہیں کر پاتا، کہیں اس کا اظہار ہو جاتا ہے، کہیں نہیں اظہار ہو پاتا۔ اس تہذیبی ارتداد سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کے یہاں جو سب سے بنیادی ضرورت ہے اس بیماری کا حل، وہ یہ ہے کہ تعلیم بالغاہ کو مضبوط کیا جائے، مسلم سوسائٹی کو مسجد سے کنیکٹ کیا جائے، مسجد کے ائمہ، علماء اور مسجد کے ذمہ داران اس بات کو لازمی بنائیں کہ روز کسی ایک نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ ایک نظام بنایا جائے گا جس میں 2-4 عقیدوں پر گفتگو ہوگی، جس میں ایک سورت کی مشق ہوگی، جس میں 2-4 سنتیں سکھائی جائیں گی، سیرت کا ایک مختصر سا درس ہوگا۔ 15 سے 20 منٹ یہ نظام جب بنائیں گے تو اس مسلمان کے دل و دماغ میں بات آئے گی، اس کو پتا چلے گا کہ میں مسلمان ہوں، میری یہ ذمہ داریاں ہیں، میرے یہ عقیدے ہیں، اور مجھے اپنے اس عقیدے کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے، میں اپنے عقیدے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا، چاہے مجھے جلا دیا جائے، چاہے مجھے کاٹ دیا جائے۔ یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے اجلاس، یہ بڑے بڑے پروگرام ترغیب تو دے سکتے ہیں لیکن اس مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکتے۔ تلنگانہ اور آندھرا کی مرکزی قیادت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس سلسلے کو شروع کریں، مسجدوں میں نظام بنائیں، ہر مسجد میں کہ 20 منٹ تعلیم بالغاہ کے لیے مختص ہوگا، اس کا ایک سلیبس تیار کر دیا جائے، ایک نظام بنا دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ خاکت دیں گے، مفتی حذیفہ صاحب ہیں، اس میدان میں کام کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرا دیں گے۔ یہ جب گھر کے ذمہ داروں کو مسجد سے آپ کنیکٹ کر دیں گے اور وہ مسجد سے اپنے عقیدے کو درست کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے اور دین کی بنیادی چیزیں ان کے اندر جانی شروع ہو جائیں گی، تو یہ وہ کنیکشن ہے جو مسجد کے راستے سے گھر تک پہنچے گا۔ یہی بات جب سمجھ جائے گا کہ ایک مسلمان کے عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، تو پھر وہ اپنے بچے کی بھی تربیت کرے گا اور بچے کی بھی تربیت کرے گا۔ تو تہذیبی ارتداد، کلچرل اپوسٹسی سے نمٹنے کا سب سے آسان اور نبوی نسخہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ صحابہ اکرام نے یہ کام کیا، اس لیے صحابہ اکرام کے اس طریقے کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہمارے سماج میں شکایت اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ ہم نے مسجدوں کو 5 نماز کے لیے مختص کر دیا۔ اب آتے ہیں ارتداد کی دوسری شق جو ہے، تہذیبی ارتداد کا جو دوسرا حصہ ہے، جو ہماری بچیوں کے ساتھ مختص ہے، ہمارے نوجوان بچوں کے ساتھ مختص ہے، اس کو سمجھ لیجئے، میری بات پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں، بہت معذرت کے ساتھ ہم اپنی بچیوں کو پہلے ہی تعلیم دینے کے سلسلے میں بہت زیادہ شش و پنج کے شکار رہتے ہیں۔ بچی کو پڑھائے نہ پڑھائے، لوگ کیا کہیں گے، بھیجے کالج میں نہ بھیجے، اسکول میں بھیجے نہ بھیجے، پھر بھیجے تو کہاں بھیجے، کانوینٹ میں بھیجیں گے، ودیا مندر میں بھیجیں گے، یا وہ اسکول جو مسلمانوں کے یہاں قائم ہے
اس نام پر کہ وہ اپنے ہاں اسلامی نظام پر اسلامی تربیت کے شاخے کے ساتھ عصری تعلیم دیں گے، جو صرف اور صرف فیس کما کر مسلمانوں کا پیٹ کاٹ دیتے ہیں وہاں بھیجیں۔ جو اسٹینڈرڈ وہ نہیں بنا پاتے جو سی بی ایس ای بورڈ کا ہے یا جو کسی بھی ریاستی بورڈ کا ہے، جب وہ اسٹینڈرڈ قائم نہیں ہوگا تو لازمی طور پر آدمی اپنے بچوں کو بھیجے گا کانوینٹ میں یا بھیجے گا ودیا مندروں میں۔ یہ جو دوسرے پرائمری اور سیکنڈری اسکولز ہیں، یہ ودیا مندر ہیں اصل میں، یہ کسی تنظیم کے اصطلاح میں ودیا مندر ہے۔ اور ودیا مندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ صبح آئے گا تو وہ پریئر کی جگہ پرارتھنا کرے گا، جیسے کانوینٹ میں پریئر کرتا ہے او جیسس کہہ کر، ایسے ہی ودیا مندر میں پرائمری میں جائے گا تو وہ پرارتھنا کرے گا، اور اس پرارتھنے میں وہ وندے ماترم بھی کہے گا، اس پرارتھنے میں وہ مختلف نعرے بھی لگائے گا، اس پرارتھنے میں وہ مختلف ترانے بھی پڑھے گا۔ وہ بچہ جو 4 سال کی عمر میں کسی پلے اسکول میں چلا گیا، اب 6 سال نیب نے نئی ایجوکیشن پالیسی نے 6 سال کر دیا، تو 6 سال کی عمر میں کوئی بچہ کسی اسکول میں گیا، یہ کچی ذہن کا بچہ یا بچی، اس نے پہلے دن سے دیکھا کہ اسکول میں صبح یہ کیا جاتا ہے، اس کا ذہن شروع سے بننے لگا ہے۔ 5 سال پرائمری کے، 3 سال پلے کے، اس کے بعد سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری، اور اس کے بعد پھر ہائی اسکول اور پھر انٹر۔ 10 سال، 12 سال، 15 سال تک یہ درخت تیار ہو گیا، جس کے ذہن میں 3 الگ الگ نظریے کام کر رہے ہیں۔ گھر میں اس کو بتایا جاتا ہے تم مسلمان ہو، تمہیں صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، تمہیں ہر بات اللہ سے مانگنی ہے۔ اسکول میں اس کے میم، اس کے ٹیچرز اس کو بتاتے ہیں کہ تم جس سماج کا حصہ ہو وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، وہاں 36 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی شکتیاں ہیں اور سارے اپنی طاقتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا نظریہ وہ اپنے پڑھنے لکھنے کے نتیجے میں جو قائم کرتا ہے۔ یہ 3 نظریے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو خیال کب آتا ہے؟ جب وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کالج میں داخل ہوگی یا ہوگا یا یونیورسٹی میں جائے گی۔ اب یہ جو درخت جس کے 3 شاخیں ہیں مذبذبین بین ذالک، ادھر بھی تینی، ادھر بھی تینی، ادھر بھی تینی، اب جب وہ کالج میں پہنچتا ہے یا وہ بچی پہنچتی ہے، وہاں اس کو کچھ اس کے فرینڈ سرکل میں، اس کے دوستی کے حلقے میں ایسے نوجوان ملتے ہیں جو اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یار فاطمہ، بہت غریب گھر سے تم اٹھ کر آئی ہو، تم نے یہاں تک اتنا شاندار اپنا اکیڈمک سسٹم رکھا ہے، تمہارا کیریئر اتنا شاندار ہے، لیکن اس کیریئر کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تم آگے کیسے بڑھو گی؟ بھئی تمہارا باپ مزدوری کرتا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تمہارا باپ وہ کرتا ہے، چلو اگر تمہارے باپ نے تم کو گریجویشن کرا بھی دیا، تمہاری شادی کسی دیہاڑی مزدور سے کرائے گا، تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے ہوگی جو موبائل ٹھیک کرتا ہے، تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے ہوگی جو سائیکل کا پنچر بناتا ہے۔ یہ جو اب اس کو سلو پائزن دیے جا رہے ہیں، یہ بچی دھیرے 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 اپنے گھر اور اپنے سماج اور اپنے مذہب کی باغی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں تمام چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اچھا بات تو تمہاری صحیح ہے، میں گریجویشن کروں گی، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بھی ڈپارٹمنٹ چنوں گی، میرا باپ تو مجھے کچھ کرنے نہیں دے گا، میں انجینئر بن جاؤں کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹر بن جاؤں کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو اگر باپ نے اجازت بھی دے دی کرنے کے لیے تو میری شادی کس کے ساتھ ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے یہاں بچیوں کو پڑھانے کا مزاج سادہ ہے بمقابلہ لڑکوں کے۔ 5 لڑکے ہیں، 4 پنچر بنائیں گے ایک مدرسے میں، سب کے اصالہ ثواب کے لیے جائے گا جو سب سے خبیث ذہن ہوگا، اسے پڑھوا دو تاکہ سب کی مغفرت ہو جائے، اور 4 ایک دبئی کمائے گا، ایک سعودی کمائے گا ایک بچی کو پڑھانے کے لیے۔ اب وہ بچی پڑھ کر 4 الگ الگ نظریے، 3 الگ الگ نظریے لے کر بڑی ہو رہی ہے، اور جب اس کو شادی کے لیے اس کے گھر والے کہنا شروع کرتے ہیں 20 سال کی عمر ہونے کے بعد، تو پہلے تو وہ شرما حضوری میں خاموش رہتی ہے، ارے ابھی نہیں، ابھی تو مجھے یہ کورس باقی ہے، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، ابھی مجھے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے بغاوت کی لہر شروع ہو جاتی ہے۔
اور وہ جو فرینڈ سرکل میں 2 4 5 ویل سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کی تربیت اسی مقصد سے کی گئی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کو سلو پوائزن دے رہے ہیں. لڑکیاں بھی ہیں اس میں اور لڑکے بھی، کہ دیکھو اگر تم ایک برائٹ فیوچر چاہتی ہو، تم ایک روشن مستقبل چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو، گھر والوں سے تعلق ختم کر دو. اور وہ جو تمہارا فرینڈ ہے جو تمہیں ہر غم اور ہر خوشی کے موقع پر تمہارے سر کو اپنے کندھے پر رکھ کر تمہیں تھپکی دیتا ہے، اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، اس کا باپ بڑا مالدار ہے، اس کے جیب میں ہمیشہ پیسے رہتے ہیں، آئی فون 14 سب سے لیٹسٹ ورژن چلا رہا ہے، وہ تمہاری ساری ضروریات کو وہ خیال رکھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جو بننا چاہتی ہو وہ تمہیں نہیں روکے گا. اور جس دن تم کہو گی اس دن وہ تمہیں کورٹ میں لے جا کر میرج کر کے اور تمہیں خوش و خرم زندگی گزارے گی تمہارے ساتھ. یہ تیاری ہو رہی ہے اس کو تہذیبی ارتداد سے لے کر الحاد یا شرک کی طرف لے جانے کی. اب یہ لڑکی پھنس گئی ہے دام میں، اس کے دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے، محلے کے کسی گھر میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں یہ بچی بیٹھے 2 4 دن اس کو پتا چلے کہ یہ اماں سمیہ کی اولاد ہے، یہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، یہ حضرت عائشہ کی اولاد ہے، یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. اسے نہیں پتا کہ یہ کن لوگوں کے نام لیوا ہے، اسے تو صرف یہ دکھ رہا ہے کہ میرا فیوچر برائٹ ہونے والا ہے رمیش اور خدا کے ساتھ رہ کر. دھیرے دھیرے وہ سلسلہ جو آگے بڑھا، اب پیسوں کا لین دین شروع ہو گیا. اچھا تمہاری فیس بھرنی ہے، رہنے دو، تم گھر مت بتانا، گھر کی ضرورت نہیں ہے، کیوں یار اپنے ابو کو پریشان کرو گے، بیچارے غریب آدمی ہیں، پیٹ کاٹ کے 10,000 روپے فیس دیں گے، چلو اس مہینے کی فیس ہم بھر دیتے ہیں. اور جس دن کسی کا نمک کھا لیا جاتا ہے اس دن سے سر اسی کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. اب 10,000 5,000 فیس جس نے ہماری بھر دی، اب وہ اگر ہمیں کہے کہ چلو شام میں ایک پارٹی ہے وہاں پر صرف برگر اور پزا کھانے چلنا ہے، منع کر دیں. ارے آج تو گھر والوں نے منع کیا، اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، بنک کر دیتے ہیں. بنک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلاس چھوڑ کر چلتے ہیں. اب وہ بچے جو صبح گھر سے نکلی ہے پڑھنے کے لیے، وہ صبح اسکول یا کالج بنک کر کے اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں، کسی بار میں، کسی ہوٹل میں جاتی ہے. شروعات پزا برگر سے ہوتی ہے اور اختتام اس کا زنا پر ہوتا ہے. اسی پر بس نہیں ہوتا بلکہ اس کے آگے یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے اپنے گھر سے بھاگے، کورٹ میرج ہو، اور کورٹ میرج ہونے کے بعد پھر اس کو کوئی بچہ ہو، ہمیں ٹھہر جائے تاکہ اس کی پوری زندگی اب تباہ ہو جائے، یہ کسی لائق نہ رہ جائے. پھر 2 4 5 6 مہینے 7 مہینے میں اس کو لات مار کر سائڈ کر دیا جائے گا. پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے. یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اس دن شروع ہوا تھا جب 6 سال کے ایک بچے کو پکڑ کر آپ خالی حسین اس بچے کو لے کر آپ نے کانوینٹ کے حوالے کیا تھا یا کسی ودیا مندر کے حوالے کیا تھا. اگر آپ اس 6 سالہ بچے کو کسی اسکول یا کالج، کسی ودیا مندر یا کسی پلے اسکول کے حوالے کرنے سے پہلے اس کو مسلمان بنا دیتے، اس کے ذہن و دماغ میں اسلامی عقیدہ بھر دیتے، اس کے ذہن و دماغ میں اس بچی یا بچے کو بتا دیتے کہ تمہارا نام عبداللہ یا فاطمہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی امتی ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام لے کر آئے تھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے، اسلام اس کا نام ہے، شریعت اس کا نام ہے، اس سے چمٹ کر رہنا ہے. کچھ بھی ہو جائے پلٹنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے. حالات کیسے ہوں، جتنے ہی مسائل آ جائیں، لالچ جتنی بھی دی جائے، کسی بھی طور پر خود کو قربان نہیں کرنا. تو خدا کی قسم یہی بچی
جو آپ کے اس تربیت کے بعد اسکول یا کالج میں جاتی، یہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر بن کر، ایک بہترین IAS یا IPS بن کر، ایک اچھی وکیل بن کر ملک و ملت کی خدمت کر رہی ہوتی، آپ کا نام روشن کر رہی ہوتی۔ یہ بچہ جو پڑھ کر بڑا ہوتا، یہ اپنے سماج کے لیے کام کر رہا ہوتا، یہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا اور قوم کی خدمت کر رہا ہوتا۔ تو الحاد تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ ہم نے خود چنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے جیسے تعلیم بالغہ کے نظم کے لیے میں نے گزارش کی کہ مسجدوں سے کنیکٹ کیا جائے، ویسے ہی پورے محلے میں 2-3 گھروں کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ یومیہ بیسس پر یا ہفتے میں 2 دن یا 3 دن، ظہر سے عصر تک یا عصر سے مغرب تک یا صبح 10 سے 12 بجے تک بچیوں کی تعلیم کا نظم ہوگا۔ اس کا پورا خاکہ آپ ہم سے لے لیجئے، ہم کر رہے ہیں اس کام کو، 7 جگہوں پر الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے، اور ہم نے جمعیت علماء کے ذمہ داروں تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اس کام کو کر کے دیکھیں، آپ حضرات کر ضرور رہے ہیں، لیکن اس تعبیر کی ضرورت ہے جس سے ہم کنیکٹ کر سکیں اس بچے سے۔ وہ بچہ جو پلے اسکول میں جا کر الگ الگ چیزوں سے کھیل کر وہ دوسرے مذہب کی عقیدت اپنے دل میں بٹھا لے رہا ہے، ہمارے یہاں وہ بہشتی سمر کے مسائل سن کر نہیں پلٹے گا۔ اس کے ساتھ وہ سسٹم اپنانا پڑے گا جس سسٹم سے اس بچے کا ذہن ہمارے دسترس میں آ جائے، ہمارے قبضے میں آ جائے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سب سے بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ انسانی دماغ پر قبضہ کر لیجیے۔ اگر انسانی دماغ آپ کے قبضے میں ہے تو وہ انسان بے جان لاش ہے۔ یہ جو ہم الگورتھم پر ہر وقت رہتے ہیں نا، موبائل کے فنگر پرنٹس پر، یہ یہی سکھاتا ہے کہ دماغ ہمارا اس کے قبضے میں ہے۔ میں اس وقت آپ کے درمیان بول رہا ہوں اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کاش میرا یہ بیان فیس بک پر نشر ہو رہا ہوتا، کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے، بیچ بیچ میں اس کو کھول کھول کر چیک کر رہا ہوتا۔ یہ جو ذہن بن گیا ہے، یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمال ہے، اور اس ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بچیوں کے لیے ارتداد سے بچانے کے لیے محلوں میں، گھروں میں اور مسجد سے متصل کوئی ایسا سیپریٹ سسٹم ہو جائے کہ جس میں ان کے لیے دینی تعلیم کا نظم کیا جا سکے۔ یہ سب سے پہلا۔ اس کے بعد 5 پوائنٹ ہے، میں بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں۔ سب سے بنیادی ضرورت تو دینی تعلیم ہے۔ عقائد کے تحفظ کے بعد اصل میں الایمان بین الخوف والرجاء جو کہا گیا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ خوف پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے بچوں میں، اللہ کا خوف ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ خوف بچوں کو اچھے نمبرات لانے پر مجبور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب بچے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، تو اسکول والے کیا کہیں گے، کلاس میٹس کیا کہیں گے، پیرنٹس کیا کہیں گے، تو اس خوف کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس لیے جو کچھ چاہ رہے کر لے رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے دینی تعلیم و تربیت، اس کا پورا نظام انشاءاللہ ہم مفتی حذیفہ صاحب سے مشورہ کریں گے، اور مفتی صاحب نے جیسا کہ کہا بھی ہے، اس کا پورا خاکہ اس ریاست کے لیے صابر بھائی کو دے دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو اپنے سطح پر یہ لوگ جس طریقے سے چاہیں گے شروع کریں گے۔ اب آ جائیے موبائل۔ سب کی تقریروں میں اور جتنی بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ موبائل سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ ہاں موبائل ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن یہی آخری وجہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ موبائل لے لینا چاہیے۔ ایک بچہ جس کو آپ نے 2 سال 1.5 سال کی عمر میں جب وہ رونا پلکنا شروع کر دے رہا تھا، ماں سے سمجھ نہیں رہا تھا، یہ بچی سمجھ نہیں رہی تھی، آپ نے کارٹون چلا کر اس کو سنبھالنا سکھایا ہے، وہ بچہ جس کے 1.5 سال کی عمر میں، جس کے دماغ کے خویوں پر موبائل کا اسکرین چھپا ہوا ہے، 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، آپ اس سے موبائل کیسے چھین سکتے ہیں؟ چھینیں گے، اس کا ریئیکشن بغاوت کی شکل میں آئے گا۔ میں یہاں کوئی کاروباری نہیں بیان کرتا، لیکن 6 میری ایسی بہنیں ہیں جو مرتد ہو گئی تھی،
الحمدللہ ان میں سے 5 واپس آ چکی ہیں ریاست اتر پردیش میں. فردن ہم نے کام کیا خاموشی کے ساتھ. 6 کے 6 کا جو مشترکہ شکایت تھی وہ سن لیجئے. اس اجلاس کے بہت اہم ترین پوائنٹ پر میں بول رہا ہوں. 6 کے 6 بہنوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ماں باپ جب ہم صبح یونیورسٹی جاتے ہیں تو ہم سے 2 باتیں کہتے ہیں. نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ بچی خوب محنت کر کے پڑھنا تاکہ ہماری غریبی کا مسئلہ حل ہو سکے. اور یہ کہتے ہیں کہ کسی ہندو لڑکے سے کسی فلاں لڑکے سے دوستی مت کرنا. کیا ہمیں اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دماغ اور عقل نہیں ہے کہ ہمیں کس سے دوستی رکھنی ہے کس سے دشمنی کرنی ہے؟ یہ ہمیں کسی کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا پھر تو آپ لوگوں نے کیا نا, آپ نے کیا, نتیجے میں آپ گئی. یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ جس دن کسی بچی کو موبائل میں کچھ دیکھتے ہوئے اس کے باپ نے دیکھا تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھا کر اس کا راستہ کنورٹ کر دیا جاتا کہ بیٹا موبائل میں اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی آتی ہیں, تم پہلے اس کو دیکھو. باپ نے اٹھایا, 2 تھپڑ مارے, موبائل ہاتھ سے چھینا, پھینک دیا. رات بھر بچی کے دماغ میں یہ بات آتی رہی کہ کل رات میں جب میرا بھائی اپنے بستر پر لیٹ کر موبائل میں فلم دیکھ رہا تھا تو میرے باپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ عبداللہ سو جا, صبح تجھے نوکری پر جانا ہے, کاروبار پر جانا ہے, تجھے فلم نہیں دیکھنا ہے موبائل پر. لیکن آج اسی باپ نے اسی بھائی کے سامنے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا, مجھے مارا, موبائل پٹک دیا اور اس کے بعد ماں سے یہ کہہ دیا کہ اگر اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ لیا تو تمہاری شامت آئے. کیا مجھے میرے بھائی کے برابری کا حق نہیں ہے؟ یہ جو تربیت میں 2 رخا پن ہے, سوتیلا پن, جب تک یہ کنٹرول نہیں کریں گے بچیاں کنٹرول میں نہیں آنے والی. بھائیوں کے لیے اپنے ساتھ بٹھا کر, لڑکوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور بچیوں کو بھگا دیا جاتا ہے. کیوں؟ ان لڑکوں کو جہنم میں نہیں جانا ہے. وہ جو برائیاں اور حرام کاری کر رہے ہیں اپنے سرپرستوں کے ساتھ مل کر ان کو جہنم میں نہیں جانا ہے. وعیدہ صرف بہنوں کے لیے تھوڑی ہے, ان بھائیوں کے لیے بھی ہے. تربیت میں اس 2 رخے پن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ بچے رات بھر بغاوت اس کے دماغ میں آتی ہے, ہمت نہیں کر پاتی. اگلے دن اسکول میں جا کر جو اپنے فرینڈ سے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ رات میں ایسا ایسا ہوا, تو اس کی سہیلی اس کو یہ بتاتی ہے کہ پچھلے ہی رات میں اپنے دوست کے ساتھ اپنے باپ کے پاس ملنے گئی تھی اور میرے باپ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تم دونوں کے رشتے پر. یہ ہمارا سماج ہے اور ایک تمہارا سماج ہے کہ تم نے موبائل دیکھا اور تمہارے باپ نے تمہیں پیٹ دیا. اب بتائیے کہ بچی کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں جس مذہب کو مان رہی ہوں, جس سماج میں میں چل رہی ہوں, اس سماج میں ظلم و ستم اور زیادتی ہے, اور یہ رشمی جو میری سہیلی ہے یہ جس سماج کا حصہ ہے اس سماج میں آزادی ہے. ذہن خود بخود ذہنی ارتداد کی طرف چلا گیا. آپ لاکھ کوشش کرتے رہیے, وہ اپنے اندر سے اس دوسرے مذہب کی محبت کو ختم نہیں کرے گی. یہ تربیت کا بنیادی کانسیپٹ ہے. پہلے دن سے اپنے بچوں اور بچیوں کے درمیان منافرت ختم کریے, مساوات قائم کیجیے. ایک طرف لڑکا ہے تو اس کو بھی اسی انداز سے ٹریٹ کیجیے, دوسری طرف لڑکی ہے تو اس سے بھی اسی انداز میں بات کیجیے. تربیت ایک بہت بڑی وجہ ہے ذہنی اور فکری اور تہذیبی ارتداد. ماں باپ کی اس بے جا سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچیاں بگڑتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے تربیت پر مائیں بھی توجہ دیں اور باپ بھی توجہ دیں اور مساوی رویہ اختیار کریں, برابری کا معاملہ دیں. تیسرا پوائنٹ اس معاملے میں بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جب بچیاں کسی مناسب رشتے کو لے کر آئے اور جب ماں باپ کو یہ پتا چلے کہ میری لڑکی 16, 17 سال 18 سال کی کچی عمر میں ہے اور کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ انگیج ہو چکی ہے, معاشقہ چل رہا ہے,
بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں اور بہت ہی ڈرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر اس کا کوئی مناسب حل نکالا جائے۔ برادری مت دیکھیں، اونچ نیچ مال و دولت کا مت دیکھیں، اگر رشتہ مناسب لگ رہا ہے اس معاشقے کو یہی روک کر اس کو نکاح کے عظیم سنت میں تبدیل کر دیجیے۔ اس بچے کے حق میں ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ وہ سنور جائے گی اور وہ رشتہ خیر کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے اس رشتے کو توڑا، کسی کے یہاں بھی اس طریقے کو کوئی حادثہ ہوا، اس نے دونوں کو الگ کیا، لڑکی کو قید کر لیا، اب وہ لڑکی جب قید ہو چکی ہوتی ہے ذہنی طور پر تو شیطان اس کو یہ دام فریب میں لاتا ہے اور اس کی وہ سہیلیاں، وہ فرینڈ سرکل، وہ دوست احباب اس کو یہ پاٹ پڑھانا شروع کرتے ہیں کہ تو اپنے گھر سے نکل، بھاگ جا، زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی جا، تیرے پاس اتنے سارے پروفیشن ہیں، اتنی ساری ڈگریاں ہیں، پڑھ لکھ چکی ہے تو، جا کما، کھا اور کسی بھی کے ساتھ بھی زندگی گزار۔ یہ لبرلزم کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ چوتھی بات یہ ہے کہ رشتوں کے مناسب رشتے جیسے ہی ملے فوری طور پر رشتے کر دیے جائیں اور 20 سال 21 سال 22 سال کا انتظار نہ کیا جائے، 18-19 سال کے ہوتے ہی بچیوں کا فوری رشتہ کر کے ان کو ان کے گھر بھیج دیا۔ ان کے ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ داماد سے بات کر دیجیے، تم اپنے آپ پڑھانا، تمہیں اگر بہت ویل ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے تو خود اپنے آپ پڑھا دے گا، فائنانس دونوں مل کر کر دیں گے، کچھ ہم خرچ دے دیں گے کچھ تم دے دو۔ یہ سب راستے ہیں، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں اس طریقے پر کام ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم سماج کے وہ جو ہم نے دائرے باندھ رکھے ہیں ان دائروں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے سارے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ابتداء سے نمٹنے کے لیے میں نے 4 باتیں عرض کی۔ نمبر 1، تعلیم بالغہ کا نصب، مسجدوں میں مردوں کے لیے، محلے کے کسی گھر میں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے۔ نمبر 2، اسکول، کالجز، پلے اسکول، کانوینٹ اسکول، ودیا مندر یا اسلامک اسکول، جہاں بھی جن بچوں کو آپ ڈال رہے ہیں ان بچوں کے لیے تربیتی نظام، چاہے اپنے یہاں جیسے صابر بھائی نے کہا اپنے آپ شامل کر لیں، یا چاہے آپ اپنے اس حساب کا نظم بنا لیں کہ جہاں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں سے درخواست کریں 1 گھنٹہ عصری اسکولوں کے لیے آپ شامل رکھیں تاکہ ہم پورے شہر کے بچوں کو وہاں لا سکیں اور وہ 1 گھنٹے میں دین سیکھ کر جائیں۔ موبائل کے استعمال پر سخت اور بیجا پابندی کے بجائے اس کا صحیح استعمال سکھایا جائے اور ان کی نگرانی کی جائے۔ آخری بات بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، موبائل کے اتنے سارے فنکشن آ چکے ہیں کہ رات کی تنہائی میں چھت کے اوپر آپ کا نوجوان لڑکا یا گھر کے کسی کمرے میں چھپ کر آپ کی نوجوان بچی کیا کر رہی ہے آپ کو نہیں پتا۔ اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام ہے، اس کے علاوہ نئے نئے شکل کے ایپس ہیں جہاں جو تصویریں اپلوڈ کی جاتی ہیں وہ باضابطہ ڈاؤن لوڈ کر کر کمپنیاں ان کا آپشن پر لگاتی ہیں، نیلام کرتی ہے۔ ابھی قریب میں آپ نے سلی بائی بلی ایپ کا نام سنا ہوگا، اس میں ملک کے کئی بڑے ایکٹیوسٹ کو بیچ دیا گیا تھا، ان کی تصویروں کو ان کی قیمت لگائی گئی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا تھا۔ پورن انڈسٹری کا اصول ہے کہ جہاں کوئی خوبصورت جاذب نظر بچی کا فوٹو دکھے فوراً اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کو بیچ دو۔ وہ کہیں بھی اس کو اس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے بدن کسی کا، چہرہ کسی کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی بچیوں کی تنہائی پر نگرانی کیجیے، اپنے بچوں کی تنہائی کے خلوت کے جو ماحول ملتے ہیں اس وقت وہ موبائل میں کیا کر رہے ہیں اس پر نظر دوڑائیے۔ اللہ رب العزت اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، دینی تعلیم کی شعائیں ہر انسان اور ہر فرد تک اس کی لپٹے پہنچے، اعتدال کے مسائل حل ہوں، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اقتدامی عمل کریں گے
दुश्मनान इस्लाम की साजिशें नाकाम होंगी, वो कहबरे किफायत तक पहुंचेंगे। अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों के अकीदे की हिफाजत की, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत और के अकीदे से उनको जर्रा बराबर कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सभी हजरात को अजर जज़ील अता फरमाए। मैंने सादा वक्त दे दिया, इसके माज़रत। जज़ाकल्लाह। मौलाना ने हालात का हकीकत पसंदाना जायज़ा लेकर के पूरी फिक्रमंदी और दर्दमंदी के साथ में तफसीली गुफ्तगू फरमाई और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया। अल्लाह पाक इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। गेम खेल एक गुजारिश आप हजरात से करना है दोस्तों, आम तौर पे आदत ये है कि बाद में आने वाले लोग दरमियान के कुर्सियों को पुर करने में तकल्लुफ महसूस करते हैं। पीछे अगर जगह मिलती है तो बैठ जाते हैं, वरना खड़े होते हैं, फिर कुछ देर के बाद वापस चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम आने वालों के वापसी का जरिया बने। तो इसीलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि दरमियान में बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। अभी इस तरफ देखिए आप, 2 सफ इसमें